بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں آج ہم شروع کریں گے اپنا نیا ٹاپک جو کہ ہے نماز جمعہ، جس کو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم کریں گے اس کی مشق۔ چلیے بچوں بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے اس چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم پڑھیں گے اپنا نیا ٹاپک جس کا عنوان ہے نماز جمعہ۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی ٹیکسٹ بک کھول لیں اور پیج نمبر 24 یعنی کہ 24 بھی اوپن کر لیں۔ ہم پہلے اس چیپٹر کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے بعد کریں گے ہم اس کی مشق، جس میں ہم کریں گے 3 سوالات جو کہ ہوں گے درست جواب کے گرد دائرہ لگانا، خالی جگہ کو پر کرنا اور درست اور غلط فکرات کی نشاندہی کرنا۔ تو چلیے بچوں اس چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ نماز جمعہ دین اسلام میں جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اس دن کو سید الایام کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے تمام دنوں کا سردار۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن ہم پر جو نماز فرض کی ہے اسے نماز جمعہ کہتے ہیں، جس کو شرعی عذر کے بغیر ترک نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہو، لیکن اگر نماز جمعہ شروع ہے، اذان ہوئی ہے جمعے کی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے نماز جمعہ کی طرف بڑھیں۔ نماز جمعہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، مسلمان جب صحیح طور پر نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کے ہفتے بھر کے تمام چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم نماز جمعہ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو ہفتے بھر کے چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاؤں جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہوئے غبار آلود ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ تو جو شخص نماز جمعہ کے لیے بھاگا لیکن اس کے پیر مٹی سے خراب ہو گئے، گندے ہو گئے، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ تو بچوں آپ نے دیکھا کہ کتنی فضیلت ہے نماز جمعہ کی، جمعے کے دن کی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی جمعے کی اذان ہو اور با جماعت نماز شروع ہونے لگے تو ہم لازم ہے کہ ہم مسجد میں پہنچیں صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور نماز جمعہ کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ نماز جمعہ ایک اجتماعی عبادت ہے جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کا بہترین مظہر ہے، بلکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کا ہفتے میں ایک معاشرتی اجتماع ہوتا ہے جو کہ اتحاد و اتفاق کا باعث بنتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کے باہمی تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، آپس میں اخوت و محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کی بندگی و اطاعت اور معاشرتی اتحاد اخوت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ نماز جمعہ سے یہ دونوں مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اب ہیں جی نماز جمعہ کے مسائل و آداب۔ نمبر 1 ہے کہ نماز جمعہ کی 2 رکعتیں ہیں جو ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہیں۔ تو یعنی جب آپ نماز جمعہ ادا کرتے ہو تو وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ وہ وقت ہوتا ہے ظہر کا۔ پھر ہے جی نماز جمعہ سے پہلے امام خطبہ دیتے ہیں جسے توجہ اور یکسوئی سے سننا ضروری ہے۔ خطبہ کے دوران میں بات چیت کرنا منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بات کرے تو اسے خاموش کرانے کے لیے بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ نماز جمعہ سے پہلے خطبے میں بیٹھیں تو غور سے سنیں کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے،
اسلام کے بارے میں کیا صحیح باتیں سکھائی جا رہی ہیں، اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے کان میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہ کریں اور خاموشی اختیار کریں۔ نماز جمعہ نہ تو جماعت کے بغیر ادا کی جا سکتی ہے اور نہ وقت نکل جانے کے بعد اس کی قضا ہو سکتی ہے۔ یعنی نماز جمعہ آپ صرف جمعے کی نماز کے وقت ہی ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کو جماعت کے بغیر ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے جمعے کی اذان سنتے ہی مسجد چلے جانا چاہیے۔ تو جیسے ہی اذان ہو فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو نماز جمعہ سے دیر ہو جائے تو اسے جمعے کی نماز کے بجائے نماز ظہر کی 4 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ نماز جمعہ سے پہلے مسجد میں پہنچنے کا بڑا ثواب ہے، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جب نماز جمعہ کا وقت ہو تو آپ تبھی مسجد میں جائیں، آپ اس سے پہلے بھی مسجد میں جا سکتے ہیں، خطبہ سن سکتے ہیں اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے۔ لوگوں کو پھیلانگتے ہوئے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ تو بچوں آپ کو پتہ چلا کہ نماز جمعہ میں آپ کو وقت کی پابندی رکھنی چاہیے، اور نماز جمعہ میں ہی خطبے کے دوران آپ نے پڑھے تمام مجلس کے آداب کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، خاموشی سے سنو کہ ہمیں مولوی صاحب یا جو بھی خطبہ دے رہے ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کو پھیلان کر آگے جانے کی کوشش نہ کریں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ جمعے کے دن غسل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ بال کاٹنا، ناخن تراشنا جمعے کے دن بہت مبارک سمجھا جاتا ہے۔ بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے چیپٹر غور سے سنا ہوگا، میرے ساتھ ساتھ پڑھا بھی ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے اور کرتے ہیں اس کی مشق۔ ہاں جی، تو بچوں اس کی مشق کا سوال نمبر 1، درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کویسچن، پھر ہم دیکھیں گے آپشنز، اور اس میں سے جو درست ہوگا اس کے گرد ہم لگائیں گے دائرہ۔ نمبر 1 ہے جی کہ سید الایام کہا گیا ہے۔ سید الایام کس دن کو کہا گیا ہے؟ آپشنز دیکھتے ہیں، جمعے کے دن کو، اتوار کے دن کو، یا کہ پیر کے دن کو۔ تو بچوں جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ سید الایام کہا گیا ہے جمعے کے دن کو۔ چلیے اس کے گرد سرکل بناتے ہیں، یا جیسے بھی آپ اس کو سرکل کرنا چاہیں۔ پھر ہے جی مسلمانوں کے لیے نماز جمعہ ہے، ایک نفل عبادت ہے کہ نفل پڑھ سکتے ہیں، سنت ہے یا کہ فرض ہے۔ تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نماز جمعہ ہے فرض عبادت، کہ اس کو ایک تو جماعت کے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا اس کی قضا نہیں پڑھی جا سکتی۔ پھر ہے جی نمبر 3، نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے فجر کے وقت، ظہر کے وقت یا کہ عصر کے وقت۔ تو نماز جمعہ ادا ہوتی ہے ظہر کے وقت۔ اب ہے جی نمبر 4 جو کہ ہے امام خطبہ دیتا ہے نماز جمعہ سے پہلے، نماز جمعہ کے بعد یا کہ نماز جمعہ کے درمیان۔ تو امام صاحب کب خطبہ دیتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں نماز جمعہ سے پہلے۔ تو ہم اس کو سرکل کریں گے کہ امام خطبہ دیتا ہے نماز جمعہ سے پہلے۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے نمبر 5 جو کہ ہے نماز جمعہ کی رکعتیں ہیں 2، 4 یا 6۔ تو نماز جمعہ کی کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ نماز جمعہ کی ہوتی ہیں 2 رکعت، تو یہاں پہ ہوں گے 2۔ اور اگر آپ کی نماز جمعہ کی نماز نکل جائے تو کہا گیا ہے کہ آپ ظہر کی 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہے جی سوال نمبر 2 جو کہ ہے خالی جگہ کو پر کیجئے۔
دین اسلام میں ڈیش کے دن کی بڑی فضیلت ہے. یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ دین اسلام میں جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے. تو ہم یہاں لکھیں گے جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے. پھر ہے جی نماز جمعہ کو ڈیش کے بغیر ترک نہیں کیا جا سکتا. تو آپ نماز جمعہ صرف شرعی عذر کے بغیر ترک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک فرض عبادت ہے. شرعی عذر. پھر ہے جی نمبر 3 نماز جمعہ ایک ڈیش عبادت ہے. تو نماز جمعہ ایک فرض عبادت ہے. اب ہے جی نماز جمعہ کا خطبہ توجہ اور ڈیش سے سننا چاہیے. نماز جمعہ کا خطبہ توجہ اور یکسوئی سے سننا چاہیے. کس سے؟ یکسوئی سے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے کہ امام صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کہ کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اسلام کے بارے میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں. پھر ہے جی نمبر 5 نماز جمعہ ڈیش کے بغیر ادا نہیں کی جا سکتی. تو بچوں نماز جمعہ جماعت کے بغیر ادا نہیں کی جا سکتی. یہاں ہم لکھیں گے جماعت. اب ہے جی ہمارا آخری خالی جگہ جو کہ ہے نماز جمعہ سے پہلے ڈیش میں پہنچنے کا بڑا ثواب ہے. تو نماز جمعہ ہمیشہ ادا کی جاتی ہے مسجد میں، وہ بھی باجماعت. تو نماز جمعہ سے پہلے مسجد میں پہنچنے کا بڑا ثواب ہے. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنا سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں. ہاں جی تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 3 جو کہ ہے درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو فقرات درست ہوں گے وہ درست پہ ٹک لگائیں گے اور جو فقرات غلط ہوں گے ہم غلط پہ ٹک لگائیں گے. نماز جمعہ ادا کرنے سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. درست ہے یا غلط؟ نماز جمعہ سال میں ایک دفعہ نہیں پڑھی جاتی، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے. تو نماز جمعہ ادا کرنے سے ہفتے کے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا تھا. تو یہ فقرہ ہے جی غلط. پھر ہے جی سید الایام کے معنی ہے تمام دنوں کا سردار، یعنی جمعے کے دن کو ایک اور نام دیا گیا ہے، وہ ہے سید الایام جس کے معنی ہے تمام دنوں کا سردار. تو یہ فقرہ ہے جی درست. پھر ہے جی نماز جمعہ قضا ہو سکتی ہے. کیا یہ فقرہ درست ہے؟ بالکل بھی نہیں. نماز جمعہ ایک تو جماعت کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی اور دوسرا یہ کبھی قضا نہیں ہو سکتی. تو یہ فقرہ ہے جی غلط. پھر ہے جی نمبر 4 جو کہ ہے جمعے کے دن غسل کرنا اور صاف ستھرے کپڑے پہننا فرض ہے. بے شک جمعے کی نماز سے پہلے کوشش کریں کہ آپ غسل کریں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں. تو یہ ہو گیا جی درست. پھر ہے جی نماز جمعہ کا معاشرتی اجتماع اتحاد و اتفاق کا باعث بنتا ہے. بے شک لوگ ایک دوسرے سے اچھے سے بات کرتے ہیں اور بہت سے پوائنٹس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو یہ فقرہ ہوا درست. ہاں جی تو بچوں ہمارا چیپٹر نماز جمعہ ہم نے پڑھا، سمجھا اور ساتھ میں ہم نے کی اس کی مشق. آپ پلیز اس چیپٹر کو دوبارہ ریوائز کریے گا اور مشق کو بھی. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.